السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، ہم سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے بدعمالیوں سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین چیزیں وہ ہیں جو دین کے نام پر نئی نئی ایجاد کی جائیں، اور ان نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت انسان کو راستے سے بھٹکا دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پہ قائم رکھے اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کے مشورے سے یہ پروگرام مہینے کا ترتیب یہ طے ہوئی ہے کہ پہلا ہفتہ تفسیر یا درس قرآن سے متعلق رکھا جائے، دوسرا ہفتہ درس حدیث سے متعلق، تیسرا ہفتہ عقیدے کا درس ہو، اور چوتھا ہفتہ آداب یا کوئی بھی مضمون لے لیا جائے۔ چوتھے ہفتے میں زیادہ وسعت رکھی گئی ہے کہ کبھی آداب پہ، کبھی سیرت النبی پہ، کبھی وقت اور حالات کے لحاظ سے، لیکن 3 ہفتے تقریباً یہ طے کیے گئے ہیں۔ پچھلا ہفتہ بھی پہلا ہفتہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درس قرآن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ گرمی کا موسم ہے، اور اس تعلق سے جہنم کی گرمی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے ان کا حل ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے پچھلے درس میں وہ مضمون بیان ہوا، اور جو بھائی آئے اور انہوں نے بالکل سامنے بیٹھ کر درس سنا، انہوں نے یہ جانا کہ جہنم کی گرمی کی شدت کیا ہے، اور وہ شدت کیوں ہوتی ہے، اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے اپائے کیا ہیں، اس سے بچنے کے وسائل اور اسباب کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے آن لائن اسے درس کو فیس بک وغیرہ پر بھی سنا، یوٹیوب پہ سنا، جو کہ درس دونوں جگہ موجود ہے۔ اور الحمدللہ جو تعداد اس میں نمبر جو دکھائی دے رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اچھی تعداد الحمدللہ آن لائن بھی، انٹرنیٹ پہ بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، سب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ اپنی ترتیب کے مطابق آج ہم نے درس حدیث اختیار کیا ہے، اور درس حدیث میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صرف حدیث اور اس کا معنی بیان کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ علم حدیث کی بعض باریکیوں کو اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے لیے شاید بعض بھائیوں کے سر سے اوپر سے گزر جائے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ وہ علمی باریکیاں ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ علم حدیث کی خدمت میں محدثین نے کتنی محنت صرف کی ہے، اور اس دین کی حفاظت کے لیے اور حدیثوں کی حفاظت کے لیے کتنی کوششیں کی گئی ہیں، اور یہ کتنا قابل قدر اور کتنا عظیم الشان علم ہے، یہ معلوم ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم 2 ترتیب میں سوچ رہا ہوں اس حدیث کے بیان کرنے کی، 2 ترتیب، یا ایک تو یہ کہ سب سے پہلے حدیث کو سند کے ساتھ بیان کر دیا جائے، اور پھر اس میں کیا مسائل سمجھ میں آتے ہیں وہ بیان کر دیا جائے، پھر حدیث کی باریکیوں کو، تخریج ہے، لطائف اسناد ہے، وغیرہ وغیرہ پہ بحث کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو طبعی طریقہ علم حدیث کے بیان کا ہوتا ہے کہ حدیث کو بیان کیا جائے اور اس کی سند پہ کلام کیا جائے، یہ حدیث اور حدیث کی کن کتابوں میں موجود ہے، یعنی تخریج بیان کیا جائے،
پھر حدیث کے راویوں کے بارے میں بیان کیا جائے، اور پھر سب سے آخر میں فقہ حدیث اور حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ بیان کیا جائے۔ تو یہ دونوں ترتیب میرے سامنے ہے، کون سی ترتیب زیادہ مناسب لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ پہلی والی یا دوسری والی؟ پہلی والی، کسی کو پہلی کسی کو دوسری، تو ہم پہلی ترتیب کے مطابق اس سے پہلے چونکہ درسوں میں بیان کر چکے ہیں اس لیے آج دوسری ترتیب لیتے ہیں۔ پہلے فقہ حدیث کا بیان ہوگا، پھر جس قدر آخر میں وقت بچے گا انشاءاللہ تخریج وغیرہ سے متعلق تفصیلی بحث ہوگی۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ فی کتاب الجہاد باب یکتب للمسافر مثل ما کان یعمل فی الاقامہ۔ قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحیحا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں جو کتاب نمبر 60 ہے، اور اس میں باب یکتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامہ باب نمبر 132 ہے، اور حدیث نمبر 2834 ہے، حدیث نمبر 2834 ہے۔ امام بخاری کتاب الجہاد میں جہاد کے مسائل جس کتاب کے اندر، صحیح بخاری میں بہت سارے کتابیں انہوں نے قائم کی ہیں، اور ہر کتاب کے اندر پھر بہت سارے ابواب ہیں، پھر ایک ایک باب میں اس کے مناسب حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس میں باب نمبر 132 میں کہتے ہیں، یہ باب قائم کرتے ہیں کہ مسافر کے لیے ویسے ہی عمل لکھا جاتا ہے جیسے کہ اقامت کی حالت میں سفر کے بغیر جو کچھ وہ عمل کیا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاد میں عموماً سفر ہوتا ہے، سفر کے بعد جو ہے جہاد کیا جاتا ہے میدان میں پہنچ کر کے۔ تو چونکہ جہاد کے اندر سفر ہوتا ہے اس لیے امام بخاری نے سفر کے بعض مسائل کو بھی اس باب میں بیان کیا۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ کہ جب آدمی سفر کی حالت میں رہتا ہے تو اقامت کی حالت میں، یعنی سفر کے بغیر جس وقت ٹھہرا ہوتا ہے اپنی منزل پہ، جس طرح کی نیکیاں وہ کر لیتا ہے سفر کی حالت میں نہیں کر پاتا۔ تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفر کے حالت میں بھی اسی طرح نیکیاں لکھتا ہے جس طرح آدمی اقامت کی حالت میں نیکیاں کیا کرتا تھا۔ تو یہ باب قائم کیا، یہ مسئلہ بتانے کے لیے حدیث لے کے آئے۔ حدیث میں پھر اس کے بعد انہوں نے پوری سند بیان کی جس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، اور اس میں ابو بردہ رحمہ اللہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں وہ تھے، اور ان کے ساتھ میں تھے یزید بن ابی کبشہ، یزید جن کے والد کا نام ہے ابو کبشہ، یہ ملک شام کے رہنے والے ہیں، اور ان کے والد کا نام ہے حیویل، اور ان کی کنیت ہے ابو کبشہ۔ یہ سندھ مشہور جگہ ہے، اور اسلامی خلافت کے جو ہے تابع وہ تھا، اور وہاں کے خراج کو، ٹیکس کو وصول کرنے کے لیے انہیں ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو ظاہر بات ہے سندھ سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے سفر کر کے جانا رہتا تھا، تو سفر کی حالت میں تھے وہ بھی، اور ان کے ساتھ میں ابو بردہ رحمہ اللہ، یہ صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں ابو بردہ رضی اللہ عنہ، وہ اور ان کے ساتھ میں یزید بن ابی کبشہ، یہ دونوں لوگ سفر میں ساتھ تھے۔ تو سفر میں یزید رحمہ اللہ یہ صوم رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور ابو بردہ رحمہ اللہ یہ نہیں رکھتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو بھی روکا کہ سفر میں مشقت ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اگر وہ نفلی صوم تھا اور آپ نفلی صوم ان دنوں میں اقامت کی حالت میں رہتے تھے، مثال کے طور پر ایک شخص کو عادت ہے سوموار کا دن جب وہ ہوتا ہے تو وہ صوم کی حالت میں رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا دن ہوتا ہے تو وہ صوم کی حالت میں رکھتا ہے۔ اب اس کو اتفاق سے جمعرات کو سفر کرنا پڑ گیا، سوموار کو سفر کرنا پڑ گیا،
اس سفر کی حالت میں اگر وہ سفر کی وجہ سے صوم توڑ دیتا ہے تو اس کو صوم رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ جب اسے سفر نہیں ہوتا تھا تو وہ صوم رکھتا تھا۔ تو انہوں نے یہ مسئلہ ان سے بیان کیا، کہا کہ اگر آپ اقامت کی حالت میں صوم رکھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اب آپ سفر کی حالت میں ہیں، مشقت کی حالت میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ آپ صوم نہ رکھیں اور صوم کا ثواب حاصل کریں، صوم رکھے بغیر۔ اور اس کی دلیل انہوں نے بتائی کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار نہیں کئی بار بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا جب کوئی بندہ سفر پہ نکل جاتا ہے تو جیسے وہ اقامت کی حالت میں یا صحت اور تندرستی کی حالت میں عمل کیا کرتا تھا، اسی طرح سے اس کے لیے عمل لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا فضل۔ اس سے پہلے بار بار یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ معاملات میں 3 شکل ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں عدل، اور ایک کو کہتے ہیں فضل، اور ایک کو کہتے ہیں ظلم۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص سے طے کیا کہ آؤ میرے پاس 1 گھنٹہ کام کرو، 1 گھنٹہ کام کرنے کا میں آپ کو 50 ریال دوں گا۔ وہ آدمی آیا، اس نے 1 گھنٹا کام کیا، 1 گھنٹہ کام کرنے کے بعد آپ نے 50 ریال اسے دیا۔ یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، عدل کا معاملہ، جو طے تھا وہ دے دیا۔ اس نے 1 گھنٹہ کام کر لیا، اس کے بعد اب 50 کے بجائے اس کو دیتے ہیں 40۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کم کر دیا، عدل نہیں کیا، یہ ظلم ہے۔ جو حق تھا حق نہیں دیا، حق میں کمی کر دی، یہ ظلم ہے۔ اور تیسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس نے جب 1 گھنٹہ کام کر دیا 50 دیں، اور 50 دینے کے بعد 10 اور نکال کے دیں جو طے نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ فضل ہے۔ یہ اس کا حق نہیں تھا، لیکن آپ نے فضل کیا، احسان کیا، کرم کیا کہ جو طے نہیں تھا وہ اسے اٹھا کے دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں فضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اہل ایمان کے ساتھ فضل کا معاملہ ہے۔ آپ سے کتنے وقت کی صلاۃ طے ہے؟ 5 وقت صلاۃ پڑھو، ثواب اللہ کتنے وقت کا دے گا؟ 50 وقت کا۔ فضل ہے، 1 کا 10 دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ 1 مہینے کا صوم رکھو رمضان کا، کتنے مہینے کا ملے گا؟ 10 مہینے کا ملے گا۔ شوال میں 6 دن اور رکھ لو، 6 10 60 دن کا ہو جائے گا، 2 مہینہ یہ ملا کے سال بھر کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے یہاں فضل ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ 1 خرچ کرو، اس کے بدلے اللہ 70 دے گا۔ کسی کو 700 بھی دے سکتا ہے، جس طرح سے وہ خرچ ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے یہاں فضل کا معاملہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ایک فضل ہے کہ آپ جب صحت کی حالت میں ہیں، تندرستی کی حالت میں ہیں، اقامت کی حالت میں ہیں، جو نیک اعمال آپ انجام دے رہے ہیں اس کا 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے۔ جب آپ بیمار پڑ گئے اور بیمار کی وجہ سے وہ آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو تندرستی میں جو کیا کرتے تھے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ فضل ہے اللہ کا کہ میرا بندہ بندھ گیا، پریشان ہو گیا، اس وقت معذور ہو گیا، اس وقت اسے وہ کرنے کی طاقت نہیں ہے جو صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، تو اللہ نے کہا میں صحت والا دوں گا تجھ کو، کیونکہ تیری نیت تھی کرنے کی، تو کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے باندھ دیا، میں نے بندش کر دی۔ تو یہ جو مصیبت آتی ہے، جو بیماری آتی ہے، جو سفر کی ضروریات پڑتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے بندے کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کے جہاں بہت سارے فضائل اور انعامات ہیں، ان انعامات میں سے یہ انعام بھی ہے کہ جب بندہ سفر کی حالت میں جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی اجر و ثواب لکھتا ہے جیسا کہ وہ اقامت کی حالت میں یا صحت کی حالت میں انجام دیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ عورتوں پہ فٹ کر کے دیکھیے۔ عورتیں پورے مہینے صلاح نہیں پڑھ سکتی ہیں نا، پورے مہینے صوم نہیں رکھ سکتی، ان کو کچھ دن آ جاتا ہے مہینے کا خون آنے لگتا ہے، ماہواری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوا کی تمام بیٹیوں پر یہ لکھ دیا ہے کہ ان کو مہینے میں کچھ دن خون آنا ہے۔ اگر وہ ان دنوں میں جب وہ پاک صاف رہتی ہے جس طرح عمل کرتی ہے وہی ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ اگر وہ فرائض پڑھتی تھی، صرف فرض پڑھتی تھی، تو خون کے دنوں میں صرف فرض کا ثواب مل جائے گا۔ اگر وہ بقیہ دنوں میں فرض بھی پڑھتی تھی ساتھ میں سنتیں بھی پڑھتی تھی تو فرض کے ساتھ سنتوں کا بھی ثواب پائے گی ان دنوں میں۔ اگر فرض بھی پڑھتی تھی، سنتیں بھی پڑھتی تھی، نوافل بھی پڑھتی تھی
تو ان بیماری کے دنوں میں فرض کا بھی ثواب ملے گا، سنتوں کا بھی ثواب ملے گا، نوافل کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ مسئلہ صرف نوافل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فرائض نوافل سب کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر آپ 5 وقتہ صلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک آدمی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے ثواب پڑھے تو کھڑے ہونے کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک شخص تندرست ہے اور تندرستی کی حالت میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، آدھا ثواب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی بیمار پڑ گیا، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے اور کہیں درد ہے، جس کی وجہ سے بیٹھ نہیں پاتا، بیٹھنے کے بجائے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پاتا ہے یا جھک نہیں پاتا ہے، اب وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو بیٹھ کے جب وہ پڑھے گا تو اس کا ثواب آدھا نہیں ہوگا بلکہ پورا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں سلف صالحین جو تھے، جو صحابہ کرام، تابعین کرام، خیر القرون جو تھے، وہ خیر کے بڑے حریص تھے اور سنت کی تلاش میں رہتے تھے اور سنت کی دوسروں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کیسے معلوم ہوا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے کون؟ ابو بردہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے سفر کیا ساتھ میں کس کے؟ یزید کے، یزید بن ابی قبشہ، یزید رحمۃ اللہ علیہ جن کے والد کا نام ابو قبشہ ہے۔ ایک مسئلے کی تنبیہ کرتے چلو، نہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے شاید، چونکہ ہمارے معاشرے میں یزید نام کو اس قدر بدنام کیا گیا کہ جب بھی یزید کہا جائے تو وہی ذہن میں آتا ہے کہ یزید تو وہ نام ہے جس پر لعنت ہونی چاہیے، جبکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نام آئے تو اس پر لعنت بھیجنا آپ کو ضروری ہو، ایسا کوئی نام نہیں۔ سب سے بڑا گنہگار اس روئے زمین پر آدم کے بیٹوں میں کون ہے؟ حابیل۔ حابیل نے سب سے پہلے قتل شروع کیا، اپنے بھائی قابیل کو قتل کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا گناہ حابیل کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ قتل کی سنت اسی نے شروع کی، قتل کا طریقہ اسی نے شروع کیا۔ تو سارے جو قیامت تک قتل ہوں گے سب کا گناہ اس کے سر پہ پہنچتا ہے۔ جتنے نبیوں کو قتل کیا گیا سب کا گناہ حابیل پہ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کا گناہ بھی حابیل کے اوپر جائے گا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جتنے صحابہ کرام کو یا ان کے بعد کے ادوار میں تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، جن کو بھی شہید کیا گیا مظلومانہ طور پر، سب کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ حابیل کے اوپر جائے گا۔ لیکن کسی ایک حدیث میں یا قرآن پاک کی ایک آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ حابیل کا نام آئے تو لعنت ہو، نہیں کہا گیا۔ حابیل کو برا بھلا کہو، اس کے نام کو سمبل بنا لو، اور حابیل کا نام آئے تو اس کی طرف جو حابیل کا نام لے لے وہ اسی کی پارٹی کا ہے۔ یہ جو ہے یہ طریقہ ہمیں سکھایا نہیں گیا، یہ تعلیم نہیں دی گئی، یہ بالکل اسلام کے خلاف تعلیم ہے۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی کہ یزید کے نام کو سمبل اسی حدیث میں کئی یزید آئے ہیں، اس حدیث میں کئی سند میں ایک یزید آئے ہیں جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے استاد ہیں مطر ابن الفضل، اور اس کے بعد ان کے استاد ہیں یزید بن ہارون، یزید ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے ہارون۔ اور یہ سفر میں جو تھے 2 آدمی، ان میں ایک تھے ابو بردہ اور دوسرے تھے یزید جن کے والد کا نام ہے ابو قبشہ، یزید بن ابو قبشہ۔ تو 2 یزید اسی حدیث میں آئے ہیں، 2 یزید آئے ہیں، اور یہ دونوں یزید وہ نہیں ہیں یزید جن کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ وہ کون ہے جن کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں؟ جاننے کی ضرورت نہیں جاننے کی ضرورت ہے، اگر جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے ہیں تو اس کی جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین اس سے معلق نہیں ہے کہ اگر وہی نہیں جانا تو دین نہیں جانا، کیونکہ اللہ کا دین تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا، جو قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ ہمارا دین ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یزید بار بار نام آنے کی وجہ سے ادھر ذہن نہ جائے۔ آپ جانیں کہ یزید نام کے دنیا میں بہت سارے محدثین گزرے ہیں، بہت سارے ائمہ دین گزرے ہیں، بہت سارے صحابہ گزرے ہیں، بہت سارے تابعین گزرے ہیں، یزید نام کے بہت سارے لوگ ہیں۔ اب آپ فوراً یزید نام آ جائے تو آپ اپنا بنایا ہوا جو آپ نے پس منظر اور اپنے دل میں دماغ میں جو بیک گراؤنڈ جو خلفیہ رکھا ہے اس کے حساب سے نہ سوچیں، آپ یہ سوچیں یہ اور یزید ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، وہ الگ عنوان ہے، جب اس پر بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تو بہرحال بیان کیا جائے گا۔ آج یہ ہے
کہ سلف صالحین اتباع سنت کے بڑے حریص تھے، چنانچہ سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اور مسافر کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے خود بھی بیان کیا اور دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ ابو بردہ رحمہ اللہ نے یزید بن ابی قبشہ سے کہا کہ سفر کی حالت میں صوم رکھ کے کیوں مشقت میں پڑتے ہو؟ اگر آپ کی عادت تھی اقامت کی حالت میں صوم رکھنے کی تو اللہ تعالیٰ سفر میں بھی آپ کو اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کے مسائل میں آپس میں بات چیت کرنا چاہیے، مذاکرہ کرنا چاہیے اور دلیل یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں پر انہوں نے دلیل بیان کی، کہا میں نے اپنے والد سے سنا ہے۔ ان کے والد کون؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ۔ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھتا ہے جو صحت کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں وہ کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے حدیث بیان کی، دلیل بیان کیا۔ یہ طریقہ تھا سلف صالحین کا کہ اس مسئلے میں دلیل کو یاد رکھتے تھے، دلیل کو بیان کرتے تھے، حدیث کو یاد رکھتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا پورا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو لکھنے کی ذمہ داری دی ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسا صحت کی حالت میں لکھا جاتا تھا، تندرستی کی حالت میں لکھا جاتا تھا، ابھی نہیں کر رہا ہے پھر بھی ویسے ہی لکھا جائے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ تو واضح ہے کہ بیماری کی حالت میں صحت والی چیز کا لکھا جائے گا، اور اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اقامت میں جو کرتا تھا وہی سفر میں لکھا جائے گا، اور اللہ کا فضل و کرم اور اس کا انعام بھی معلوم ہوا کہ جو کام بندہ کرتا ہے اس پر تو اللہ دیتا ہی دیتا ہے، جو نہ کر سکے کسی مجبوری سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق بہت کمزور ہے، ہم بہت کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کا لحاظ رکھا ہے، ہماری کمزوریوں کا خیال رکھا ہے، اور اسی کمزوری میں سے ایک نشانی ہے بیمار پڑ جانا۔ آدمی جب محنت کرتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے، یہ اس کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ انسان یا جو مخلوق ہے وہ کمزور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور نہیں ہے بلکہ طاقتور ہے۔ تو ہمیں کس کی عبادت کرنا چاہیے، کمزور کی یا طاقتور کی؟ کس سے دعا مانگنا چاہیے، کمزور سے کہ طاقتور سے؟ جو ہمارے جیسا انسان ہو، بیمار پڑ جاتا ہو، ایک دن مر جاتا ہو، ایک دن دفن کر دیا جاتا ہو، اس سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے؟ تو مخلوق کمزور ہے، اس لیے ہمیں اپنی عبادت کا کوئی حصہ مخلوق کو نہ دے کر کے اللہ کو دینا چاہیے۔ مخلوق ہمارے جیسے ہے، کمزور ہے، اور کمزور اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کی عبادت کی جائے، کمزور اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، طاقتور کی عبادت کریں۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو مختلف ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کر رکھا ہے، اس پہ ضروریات لگا رکھی ہیں، اور جس میں سے سفر بھی ایک ضرورت ہے، اور سفر میں سب سے بہترین سفر جہاد کا سفر ہے، جس میں آدمی اللہ کی خاطر اپنے جان و مال کو لے کر کے نکلتا ہے، تو جہاد کا سفر سب سے بہترین سفر ہے۔ اور اسی لیے امام بخاری نے یہ حدیث کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر عذر کی بنا پر کوئی آدمی کوئی کام نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گناہ معاف ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کام کر پا رہے ہو، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہو، بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، تو کھڑے ہونے کا جو ثواب تھا وہ نہیں ملے گا، اللہ نے لیکن کھڑا ہونا آپ سے معاف کر دیا۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے کھڑا ہونا معاف کر دیا، بلکہ آپ جب تندرستی کی حالت میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، بیٹھ کے پڑھو گے تو کھڑے ہونے کا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ سوموار کو نفل صوم رکھنے کی آپ کو عادت ہے، سوموار کا دن آیا، بیمار پڑ گئے، نہیں نفلی صوم رکھ پائے، یا سخت دھوپ ہو گئی جس کو آپ برداشت نہیں کر پائے اور آپ نے صوم توڑ دیا، مجبور ہو گئے، تو یہ نہیں کہ خالی صوم نہ رکھنے کا گناہ اللہ نے معاف کر دیا، برابر سرابر نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صوم رکھنے کا ثواب دے گا، اجر دے گا، کمی نہیں کرے گا بلکہ اور عطا فرمائے گا۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ ہمیں صحت اور تندرستی کی حالت میں خوب عمل کرنا چاہیے تاکہ جب بیمار پڑ جائیں تو وہ عمل لکھا جائے، کیونکہ جب صحت کی حالت میں نہیں کیے رہیں گے، جب بیماری کی حالت آ جائے گی تو افسوس کرتے رہیں گے کاش صحت کی حالت میں کیا ہوتا تو آج یہ بھی ثواب لکھا گیا ہوتا۔ جوانی کی حالت میں خوب عبادت کرنا چاہیے کہ بڑھاپا آ جائے گا تو اس طرح عبادت نہیں کر پائیں گے، لیکن جوانی میں کرتے تھے تو بڑھاپے میں لکھا جائے گا، کیونکہ بڑھاپے میں کمزور ہو، جوانی کی عبادت کو بڑھاپے میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ دوسرے معاملات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ وہ ایک بار بیمار پڑ گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو ان سے کچھ لوگ ملنے گئے، عیادت کرنے کے لیے گئے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے ان سے ملنے کے لیے بیماری کی حالت میں تو رونے لگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو جو ملنے گئے تھے وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے، یعنی آپ بیماری پہ روتے ہیں، بیماری سے تو اللہ گناہ معاف کرتا ہے، بیماری سے تو جو ہے طہارت اور پاکی ہو جاتی ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا تم جو سمجھ رہے ہو وہ اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، تم جو سمجھ رہے ہو اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ بیماری ایسے وقت میں آئی جبکہ اس سے پہلے میں خوب محنت نہیں کر پا رہا تھا عبادت میں، یہ سوچ کے رو رہا ہوں کاش یہ بیماری آنے سے پہلے میں خوب عبادت کر رہا ہوتا تو آج بیماری میں میرا وہ ثواب لکھا جاتا جو اس سے پہلے میں کر رہا ہوتا۔ یعنی گویا جو غفلت میں زندگی گزر گئی، جو غفلت میں وقت گزر گیا، جو غفلت میں وقت نکل گیا، اس پر آج پچھتا کے رو رہا ہوں، بیماری کی وجہ سے میں رو نہیں رہا ہوں۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس وقت بیان کیا اور کہا کہ جب آدمی کوئی عمل صحت کی حالت میں کرتا ہے اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا ہے جو وہ صحت میں کیا کرتا تھا۔ اسے امام رزین نے روایت کیا ہے، جیسا کہ امام ابن اسیر نے جامع الاصول میں، اور ایسے ہی مشکات المصابیح میں جو ہے امام تبریزی نے ذکر کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ، یہ تو رہا حدیث کے کچھ مسائل جو حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، اب ہم آتے ہیں علم حدیث کی بعض باریکیوں کی طرف، اور جس قدر ہو جائے اس قدر لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو علم حدیث میں تخریج، یعنی یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ابتدا ہی میں یہ بات بتائی گئی کہ امام بخاری اسے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں جو ہے 2834 نمبر پر لے کر کے آئے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ ان احادیث میں سے ہے جسے امام بخاری نے اکیلے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود نہیں۔ بہت ساری حدیثیں کیا ہوتی ہیں، بخاری میں بھی ہوتی ہیں، مسلم میں بھی ہوتی ہیں، ایسی حدیثوں کو کیا کہتے ہیں، متفق علیہ، کہ اس پر دونوں امام متفق ہیں۔ تو یہ حدیث متفق علیہ میں سے نہیں ہے، یہ صرف بخاری کی حدیث ہے جو کہ مسلم میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے جو صحیح کے علاوہ ہے، جس کا نام ہے الادب المفرد، تو امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں جو صحابی ہیں حدیث کے، ان کا کیا نام ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور ادب المفرد میں جس صحابی سے وہ حدیث لائے ہیں اس صحابی کا نام کیا ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ تو گویا یہ حدیث ایک صحابی سے نہیں بلکہ ایک سے زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، خود امام بخاری دو صحابی سے اس حدیث کو لائے ہیں۔ پھر یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ہے، کتاب الجنائز میں، اسی طرح سے یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اور اس حدیث، یہ تو ہوا حدیث کے جو ہے جب اس کی تحقیق اور تخریج کی جاتی ہے تو اس میں دو طرح کی چیزوں کو تلاش کیا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں متابعات اور ایک کو کہتے ہیں شواہد۔ متابعات کا مطلب یہ ہے کہ صحابی ایک ہیں اور بعد میں بیان کرنے والے مختلف لوگ ہیں، ایک صحابی سے کئی تابعی، یا تابعی سے کئی تبع تابعی، یا بہت سارے لوگ بیان کریں، تو ان کو تلاش کیا جاتا ہے کہ صحابی سے فلاں نے بیان کیا، تابعی نے، تو تابعی اکیلے ہیں یا اور کوئی ساتھ دے رہا ہے، ان صحابی سے ایک تابعی نے بیان کیا یا دو تابعی نے بیان کیا، تبع تابعی بیان کرنے والے کتنے ہیں، 3 ہیں کہ 4 ہیں کہ 5 ہیں کہ اور زیادہ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں متابعات۔ اور ایک کو کہتے ہیں شواہد، یعنی ایک صحابی نے یہ حدیث بیان کیا تو کیا اور بھی صحابہ سے یہ حدیث آئی ہے، مثال کے طور پر یہ حدیث آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تو کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ساتھ دینے والا اور بھی صحابی ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، یا اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، تو کون دوسرے صحابی ہیں جو اس کو روایت کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شواہد۔ تو یہ حدیث ایسی ہے جس کے متابعات بھی ہیں اور شواہد بھی ہیں۔
کہ انہی صحابی سے بہت ساری سندوں سے بھی ہے اور کئی صحابہ سے بھی ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ حدیث آئی ہے۔ مسند احمد میں ہے، مسند بزار میں ہے، معجم کبیر طبرانی میں ہے، اور اسی طرح سے امام حاکم نے اسے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور مستدرک میں روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث شیخین امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے، اور امام ذہبی نے ان کی اس رائے سے اتفاق کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ کتنے صحابی ہو گئے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور تیسرے صحابی ہو گئے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قصہ تھوڑی دیر پہلے بیان ہوا، تو وہ ہو گئے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے امام نسائی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے جو اس کے معنی کی تائید کرتی ہے۔ وہ حدیث دوسری ہے لیکن اس سے اس حدیث کا معنی ملتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد مسجد نکلے اور مسجد جب پہنچے تو دیکھے کہ لوگ تو صلاح پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ بہت سارے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، اگر مائکرو فون سے اقامت ہوتی ہے اور تکبیریں ہوتی ہیں، حالانکہ اذان ہی میں ہونا چاہیے، لاؤڈ اسپیکر کھلا رہے، کیونکہ بعض لوگ لاؤڈ اسپیکر کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اقامت جب لاؤڈ اسپیکر سے ہوگی تب چلیں گے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر سے اقامت نہیں کرنا چاہیے، اقامت بلا لاؤڈ اسپیکر کرنا چاہیے مسجد والوں کے لیے۔ اس وجہ سے سنتیں اکثر لوگوں کی چھوٹ جاتی ہیں، اقامت پہ چلتے ہیں۔ بہرحال تو کہنا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو آدمی وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد مسجد نکل کے گیا اور دیکھا کہ لوگ تو صلاح پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، تو مسجد پہنچ چکا ہے اور مسجد میں صلاح باجماعت پڑھنے کی نیت سے نکلا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ان سارے لوگوں جیسے ثواب عطا کرے گا جو لوگ مسجد میں پڑھ کے باجماعت صلاۃ پڑھے ہیں اور حاضر ہوئے ہیں، ان سب کا ثواب اسے دے گا اور اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس جماعت ختم ہو گئی چپکے سے نکل آتے ہیں، مسجد میں نہیں جا کے پھر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو جماعت ختم ہو گئی نکل، نہیں، آپ جائیے مسجد میں، ختم ہو گئی جماعت تب بھی جائیں اور جا کے وہاں پڑھیں۔ اگر جماعت بنانے کا موقع ہے جماعت بنا کے پڑھیں، اکیلے پڑھنے کا موقع ہے اکیلے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ان سارے لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا جو لوگ کی مسجد میں باجماعت پہنچ کر کے پڑھے ہیں، جو مسجد میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند قوی ہے۔ تو یہ رہا تخریج سے متعلق یہ حدیث کہاں کہاں اور کن کن کتابوں میں۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے راویوں کے تعلق سے کہ اس میں امام بخاری اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں۔ امام بخاری کی پیدائش کب ہے؟ امام بخاری کی پیدائش ناپنے کے لیے ایک علم ہے جو کہ نمبروں کا علم ہے، ہر حرف کا کتنا نمبر ہوتا ہے، جیسے 786 نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں بلکہ دوسرے نمبروں کا بھی اس سے نکلتا ہے۔ تو امام بخاری کی تاریخ پیدائش نکلتی ہے صدق سے، صاد دال قاف، صدق یعنی سچائی، صدق کا نمبر جوڑ لیں امام بخاری کی تاریخ پیدائش نکل جائے گی۔ صاد کا نمبر ہے 90 اور دال کا نمبر ہے 4، کتنا ہو گیا؟ 94، اور قاف کا نمبر ہے 100، 194۔ 194 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ نور میں وفات ہوئی ہے، نور میں، نون واو رے، نون کا کتنا نمبر ہے؟ 50 نمبر، واو کا کتنا نمبر ہے؟ 6 نمبر۔ وہابی کا جو نمبر جوڑ کے 24 نمبر بولتے ہیں نا، وہ وہابی کا 24 بنتا ہے۔ واو کا 6 نمبر، ہے کا 5 نمبر، 6 5 11، اور الف کا 1 نمبر 12، اور بے کا 2 نمبر 12 2 14، اور یہ کا 10 نمبر 14 10 24، تو وہابی کا نمبر 24 بنتا ہے، وہ انہوں نے اسی طرح جوڑا ہے۔ لیکن یہ علم جو ہے، یہ علم نقصان میں نہیں فائدے میں استعمال کرنا چاہیے۔ امام بخاری کی تاریخ وفات کتنے میں ہے؟ نور پہ ان کی تاریخ وفات ہے۔ نور کا نمبر، نون کا نمبر ہے 50، واو کا نمبر ہے 6، تو کتنا ہو گیا؟ 50 6 56، اور رے کا نمبر ہے 200، قاف کا ہے 100 اور رے کا 200، تو 256 ہجری میں امام بخاری کی وفات ہوئی۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا کس دوران؟ 194 اور 256 کے بیچ میں ان کی زندگی ہے۔
انہوں نے اپنے استاد سے لیا. ان کے استاد کا کیا نام ہے؟ مطر ابن الفضل. مطر ابن الفضل یہ جو ہے المروزی ہیں، المروز کے رہنے والے ہیں، اور یہ جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے فربر میں. فربر ایک جگہ کا نام ہے، اسی لیے ان کو الفربری بھی کہا جاتا ہے یا الفربری. ان کی تاریخ وفات ہے 250 ہجری، یعنی امام بخاری سے کتنے سال پہلے؟ 256 میں امام بخاری کی وفات ہوئی، تو 6 سال پہلے 250 میں ان کے استاد مطر ابن الفضل کی وفات ہوئی، جس سے انہوں نے حدیث لی ہے. اور ان کے بارے میں ائمہ کے بہت سارے اقوال ہیں. امام ابن حبان نے کہا مستقیم الحدیث، اور اسی طرح سے اور بھی. تو ان کی حدیث قابل جو ہے قبول حدیثوں میں سے ہے، یہ ضعیف راویوں میں سے نہیں ہے کہ جن کی حدیث کو رد کر دیا ہے. ویسے بھی امام بخاری کے ہاں جو راوی ہیں سب پل پار کر چکے ہیں، کوئی پھنستا نہیں ہے پل پہ، سب کی حدیث قابل قبول ہے. اس کے بعد دوسرے امام بخاری کے جو ہے استاد ہو گئے مطر ابن الفضل. انہوں نے جس سے روایت کیا ہے ان کا نام ہے یزید ابن ہارون. یزید ابن ہارون السلمی الواسطی ثقۃ متقن. ان کی وفات ہے سن 206 ہجری. 206 ہجری میں ان کی وفات ہے. 90 سال کی ان کی عمر تھی، اور ان کے بارے میں ائمہ نے بڑی تعریف کی ہے کہ بڑے مشہور حافظ تھے اور علم تھے اور ثقہ تھے، متقن تھے. بہرحال ان کی وفات ہوئی ہے 206 ہجری میں. اس کے بعد تیسرے راوی ہیں اس حدیث میں. امام بخاری کے استاد ہو گئے مطر، اور ان کے استاد ہو گئے یزید، اور ان کے استاد ہو گئے العوام. العوام ہیں تیسرے جو ہے استاد کے استاد العوام ابن حوشب ابن یزید الشیبانی. یہ بھی ثقۃ ثبت فاضل. ان کی تاریخ وفات ہے 148 ہجری. دیکھیں دین کی حفاظت کے لیے محدثین نے کتنی محنت کی ہے. یہ آدمی کون ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کب اس کی وفات ہوئی ہے، کون اس کا استاد ہے، کون اس کے شاگرد ہیں، اس کی ساری تفصیل ہے. میں وقت کی کمی کی وجہ سے چند چیزیں بیان کر رہا ہوں، صرف یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ علم حدیث پر کتنی محنت کی گئی ہے. آج لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں حدیث کیا اور اہل حدیث کیا. ان کو کیا پتا کہ حدیث کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے کتنی محنت کی گئی ہے، اور وہ محنت کرنے والے کتنے لوگ. چونکہ اس میں محنت ہے اس لیے اکثر لوگ بھاگتے ہیں، ارے یار حدیث میں بڑی محنت ہے، یہ محتاجوں کا کام ہے، کچھ ملنے والا تو ہے نہیں اس پر. دوسری چیزوں میں محنت کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا، لیکن حدیث کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، راویوں کا نام یاد کریں گے، ان کی تاریخ وفات یاد کریں گے، ان کا درجہ یاد کریں گے، حدیث کی کس کتاب میں اس کی روایت ہے، اس کی کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت ضعیف ہے. تو یہ تو غریبوں کا مسئلہ ہے، اس کو میں کیا ملنے والا ہے. تو اس لیے اس پہ زیادہ لوگ اپنا وقت نہیں لگاتے ہیں. کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر حدیثوں پہ محنت کرتے ہیں. بہرحال تو یہ ہیں عواب ابن حوشم ابن یزید الشیبانی. ان کی وفات ہوئی ہے 148 ہجری میں. اس کے بعد میں ان کی حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں سب میں ان کی حدیث موجود ہے. اسی طرح سے پھر ان کے استاد ہیں ابراہیم ابو اسماعیل السکسکی. ان کے استاد ہیں اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں محدثین نے کچھ کلام کیا ہے. آگے ایک راوی جو کہ ضعیف ہیں یا کلام کیا گیا ہے جن پہ، اور صحیح بخاری میں کیسے آگے ہے نا. اسی لیے بخاری کی اس حدیث پر کچھ ائمہ نے اعتراض کیا ہے، جس میں سے امام دارقطنی رحمہ اللہ مشہور محدث گزرے ہیں، جنہوں نے اس حدیث پہ کہا ہے کہ اس حدیث کی سند کمزور ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کی سند کمزور نہیں ہے، کئی اسباب کی بنا پر. اس کا ہم ایک تفصیل سے بھی انشاءاللہ ہم اس کا جواب بتاتے ہیں، لیکن وقت بہت تیز بھاگ رہا ہے. ایک تو سیدھا سا مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب اپنی زمانے کے بڑے بڑے علماء کو پیش کی، اور سارے علماء نے قبول کیا کہ اس میں جو کچھ آپ نے درج کیا سب صحیح ہے، اس میں کسی طرح کا ضعیف ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں. تو قبولیت عامہ حاصل ہو گیا. اس لیے ایک امام دارقطنی جو اپنی اجتہاد کی بات کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے جس میں وہ غلطی پر ہے. ایک یہ اجمالی جواب. لیکن جب ہم تفصیلی جواب کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اعتراض کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ یہ لے کے آئے ہیں ان سے عوام ابن حوشب سے، یہ روایت ایک اور راوی سے بھی آئی ہے جن کا نام ہے مسعر.
اور مثال ان سے زیادہ بڑے حافظ ہیں، ان کا میموری، ان کی یادداشت ان سے زیادہ تیز ہے. وہ جب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو وہ صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. اس میں ابو بردہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جو آدمی سفر کی حالت میں کوئی کام نہیں کر پاتا تو اگر اقامت کی حالت میں کرتا تھا تو ثواب لکھا جائے گا. اگر بیماری کی حالت میں کوئی کام نہیں کر پاتا تو جو تندرستی کی حالت میں کرتا تھا وہ لکھا جائے گا. تو امام دارقطنی کا اعتراض یہ ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان سے بڑا حافظ مسعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابو بردہ نے خود بیان کیا، اور امام بخاری لائے ہیں عوام سے جو کہہ رہے ہیں کہ ابو بردہ نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو گویا یہ ان کی یادداشت کمزور ہے، اس لیے یہ شاید انہوں نے دو نام بڑھا دیا. یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں، ابو بردہ کی بات. یہ ان کا اعتراض ہے، لیکن ان کا اعتراض کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کمزور ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی کی جس کی یادداشت کمزور ہو ہمیشہ یادداشت کمزور ہو. کسی مسئلے کو یاد بھی رکھ سکتا ہے. ایک آدمی بڑا حافظ ہے، اس نے نہیں بیان کیا، لیکن ایک آدمی کم حافظ ہے، اس نے بیان کر دیا، اسے اتنا یاد تھا، اس نے اچھی طرح بیان کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ایک کم حافظ ہو، ٹھیک ہے وہ زیادہ حافظ ہے، لیکن یہ ایسی بات ہے جس کو آدمی اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا. یہ دین کا مسئلہ ہے نا. دین کا مسئلہ ہے کہ جب تندرستی میں جو کام کریں گے، بیماری میں جو کام کریں گے، تندرستی والا ثواب لکھا جائے گا. تو اپنے عقل سے تو بیان نہیں کر سکتے اس مسئلے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بیان کیا جا سکتا ہے، قرآن سے ہی بیان کیا جا سکتا ہے. تو جب یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس میں رائے کا اور عقل کا دخل نہیں ہے تو زیادہ امید ہے کہ اللہ کے نبی کی ہی بات ہو سکتی ہے. اس لیے اگرچہ ایک کمزور ہیں لیکن ان کی بات یہاں پر مانی جائے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ کہ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے. خالی حدیث تو نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ابو بردہ تھے، ان کے ساتھ میں یزید بن ابی کبشہ تھے، دونوں سفر میں جا رہے تھے. ایک صوم رکھتا تھا، ایک نہیں صوم رکھتا تھا. صوم نہ رکھنے والے نے صوم رکھنے والے سے بیان کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی حدیث بیان کرے ساتھ میں قصہ بھی بیان کرے اس کا مطلب اسے زیادہ یاد ہے نا. آپ جب کوئی بات کہتے ہیں میں شیخ سے ملا تھا، شیخ کے بغل میں فلاں کھڑا تھا اور دوسرے بغل میں فلاں کھڑا تھا اور شیخ یہ بات کہہ رہے تھے، تو گویا آپ نے زیادہ یاد رکھا ہے نا. ایک آدمی کہے شیخ نے یہ بات اس وقت بیان کی جب وہ دروازے کے پاس کھڑے تھے، تو قصہ بیان کیا نا، اس کو منظر بھی یاد ہے، کس وقت بیان کیا گیا، کیسے بیان کیا گیا. تو اگر وہ حالت اور قصہ ساتھ میں ہے تو اس کا مطلب یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ زیادہ اس نے یاد رکھا ہے. تو اس لیے اگرچہ ان کا حافظہ کمزور ہے لیکن یہ ساتھ میں قصہ بھی بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے زیادہ یاد رکھا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں اور اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وقت ہمارے پاس چونکہ نہیں ہے، لیکن علم جو ہے اس کی ہلکا سا اشارہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت سارے مسائل کا انشاءاللہ اندازہ ہو گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے. اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں دین کی محبت، علم کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور جہنم کا خوف اور جہنم سے دور بھاگنے کی تڑپ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. ہم کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ قائم رکھے، جب وفات ہو تو ایمان پہ وفات ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت سے، شرف قبولیت سے نواز کر جنت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ